ईरान के बारे में वो राज जो कुरान करीम ने 1400 साल पहले बता दिया था। ईरान के लिए वो पेशन गोई यानी भविष्यवाणी जो आखिरकार सच साबित हुई। कुरान के अंदर ईरान के लिए कौन सी भविष्यवाणी की गई थी और कौन सी भविष्यवाणी सच साबित हो गई, यही आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुरान करीम फुरकान हमीद में 1400 साल पहले एक ऐसा राज बताया गया था ईरान के बारे में जिसने इतिहास की किताबों को हिला कर रख दिया है। एक ऐसी भविष्यवाणी, एक ऐसी प्रिडिक्शन जो न सिर्फ वक्त के साथ सच साबित हुई बल्कि आज भी दुनिया भर के एक्सपर्ट और अक्लमंद इंसानों को हैरान कर रही है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का एक ऐसा जिंदा सबूत पेश कर रही है। लेकिन दोस्तों, आखिर वो भविष्यवाणी क्या है और वो भविष्यवाणी आखिर कैसे पूरी हुई, आज हम आपको इस बारे में ही बताएंगे। तो आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक करके पूरा कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर भर दीजिए। जब हम इतिहास का यानी पुरानी दुनिया की तस्वीर का जायजा लेते हैं तो दो बड़ी बड़ी सल्तनतें हमारे सामने नजर आती है। रोमी सल्तनत, जिसे रोमन एम्पायर भी कहा जाता है, और एक फारस सल्तनत यानी मौजूदा दौर का ईरान। पश्चिम में रोमन एम्पायर की शानो शौकत का डंका बजा करता था। एक ऐसी ताकतवर बादशाहत, एक ऐसी ताकतवर सल्तनत जिसने अपने दौर में दौरे हुकूमत में दक्षिणी यूरोप के अलावा उत्तरी अफ्रीका और अनातोलिया के इलाकों तक था, इन सब को वो फतह कर लिया था। पश्चिम में रोमन एम्पायर की शानो शौकत का डंका बजा करता था। एक ऐसी ताकतवर बादशाहत, एक ऐसी ताकतवर सल्तनत जिसने अपने दौर में दौरे हुकूमत में दक्षिणी यूरोप के अलावा उत्तरी अफ्रीका और अनातोलिया के इलाकों को फतह कर लिया था। दोस्तों, रोमन एम्पायर अपनी कंस्ट्रक्शन, अपनी फौजी ताकत और दीगर चीजों की वजह से दुनिया भर में मशहूर थे। और दोस्तों, दूसरी तरफ हम फारस की सल्तनत को देखेंगे तो मशरिक में फारसी सल्तनत की भी तूती बोला करती थी। ये सल्तनत यानी फारस की जो सल्तनत थी, ना सिर्फ अपनी अजमत और ताकत के लिए जानी जाती थी बल्कि अपने इल्म और ताकतवर हुकूमत की वजह से भी जानी जाती थी और दुनिया भर में फारसी सल्तनत का एक बड़ा मुकाम भी था। लेकिन दोस्तों, रोमी सल्तनत और फारस सल्तनत दोनों ही अजीम सल्तनत के दरमियान बहुत खतरनाक कशमकश की भी अपना एक इतिहास रहा है। और दोस्तों, ये जंगें हुई है वो सिर्फ जमीनें या साम्राज्य बढ़ाने के लिए या पाने के लिए नहीं हुआ करती थी, बल्कि दोनों सल्तनत ही चाहती थी कि हमारे पास ताकत ज्यादा है, हमारे पास ताकत ज्यादा होने के बावजूद हम लोग इसके हकदार हैं, फिर हमारी हुकूमत ज्यादा हिस्सों पर है। इसी चीज को लेकर इनके बीच जंग हुई। रोमी और फारसी फौजें एक दूसरे से अलग अलग जंगों में अलग अलग तरीके से टकराती रही, जिनमें फिर हर जंग में एक नया मोड़ आता गया। तो कभी एक ने जीत हासिल कर ली तो कभी दूसरी फौजों ने जीत हासिल कर ली। इनकी लड़ाई की शिद्दत को आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी जंग थी जिसका असर सिर्फ मैदान जंग तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इनकी जो जंग हुआ करती थी वो दोनों ही सल्तनतों के जो आम लोग थे, आम आवाम थी, उन पर भी बहुत गहरा असर डालती थी। लेकिन प्यारे दोस्तों, इन दोनों ही सल्तनतों के बीच में एक ऐसी जंग भी हुई जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया और जिसके बारे में कुरान करीम ने पहले ही एक खतरनाक भविष्यवाणी कर दी थी। प्यारे दोस्तों, ये वो वक्त था जब फारस की ताकत अपने उरूज पर थी और रोमी सल्तनत के खत्म होने के आखिरी पहलू चल रहे थे। बादशाह की बदसलूकी, आपस के झगड़े, मुसलसल आपसी लड़ाइयों ने सल्तनत रोम को यानी रोमन एम्पायर को तबाही के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। दूसरी तरफ जो फारस की सल्तनत थी वो पूरी शानो शौकत के साथ अपने विरोधी यानी रोमी सल्तनत को गिरता हुआ देखकर पूरी अच्छे तरीके से तैयारियां कर रही थी। और यही वो वक्त था जब फारस की सल्तनत के बादशाह खुसरो परवेज ने रोमियों पर जबरदस्त हमले करना शुरू कर दिए और एक के बाद एक रोमी इलाकों को फतह करना भी शुरू कर दिया। शाम, फिलिस्तीन और मौजूदा तुर्की के बेशतर इलाके फारसियों के हुदूद में आ चुके थे।
یہاں تک کہ فارسی فوج نے رومی سلطنت کی اہم ترین جگہ قسطنطنیہ کے دروازے پر پہنچ کر اس کا بھی قبضہ کر لیا تھا۔ رومیوں کی شکست اور فارسیوں کی کامیابی نے سب کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اب رومن ایمپائر کا جو دور ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ مارکا، یہ جنگ اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ رومی کے اپنے لوگ بھی اس چیز کا شکار ہو گئے تھے اور فارس کی طاقت کو ناقابل شکست سمجھنے لگے۔ اسی دوران عرب کے علاقے میں جہاں اسلام کا سورج طلوع ہو رہا تھا، مکہ شریف کے لوگ بھی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ جو ابھی تک اسلام کو ایک نیا دین سمجھ کر شک کی نگاہ اور شبہ کرتے تھے، رومیوں کی شکست پر مسلمانوں کی امیدوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جس طرح فارسیوں نے رومیوں کو نیست و نابود کر دیا، ویسے ہی وہ لوگ ایک دن مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کر دیا اور ایک ایسی بات بتائی جس نے آنے والے وقت میں اتہاس کا رخ موڑ دیا۔ اس وقت قرآن پاک کی سورہ روم کی شروعاتی آیت نازل ہوئی اور اس آیت میں وہ باتیں کہی گئی جو اس وقت کے حالات میں ناممکن لگتی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس رومی سلطنت کو آج شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، چند سالوں کے اندر وہ جیت جائے گی، یعنی کہ رومی سلطنت پھر سے عروج پر آ جائے گی۔ یہ سن کر مکہ کے جو کافر لوگ تھے وہ ہنسنے لگے۔ انہیں یہ بات ایک ناقابل یقین کہانی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ یہ بھوشیوانی کوئی صرف ایک جملہ نہیں تھی، بلکہ ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش اور غیر مسلموں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھی۔ ان دنوں کے حالات میں جب رومی سلطنت اندرونی دشمنیوں کا شکار اور افراتفری کی حالت سے جوجھ رہی تھی، ختم ہونے کی کگار پر تھی، کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ دوبارہ وہ اپنی طاقت کو سمیٹ سکے گی۔ فارسیوں کی حکومت اس قدر طاقتور اور اتنا ذہنی والا معاملہ کر چکی تھی کہ وہ ہر طریقے سے رومیوں کو شکست دینے کی بھرپور کوششیں کر رہے تھے اور دیتے بھی جا رہے تھے۔ مگر دوستو، یہی وہ موقع تھا جب ایمان کی طاقت کو پرکھا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے، انہوں نے قرآن کی اس بھوشیوانی پر اتنا پختہ یقین ظاہر کیا کہ انہوں نے یعنی حضرت ابو بکر نے مکہ کے ایک غیر مسلم شخص سے اس پر شرط بھی لگا لی کہ چند سالوں میں رومی دوبارہ کامیاب ہو جائیں گے اور حکومت پالیں گے، جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا ہے۔ یہ شرط ایمان کی سچائی اور قرآن کی پیشن گوئی کی سچائی پر ایک واجب ثبوت بننے والی تھی۔ مکہ کے غیر مسلموں کو یقین ہو چکا تھا کہ رومیوں کی واپسی اب غیر ممکن ہے۔ فارسیوں کی عظیم فتح اور رومی سلطنت کی بے بسی نے سب کو یہ احساس کرا دیا تھا کہ رومی سلطنت اب ایک اتیت کا حصہ بن چکی ہے۔ لیکن دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے کچھ اور طے کر رکھا تھا۔ چنانچہ تاریخ نے پھر ایک اور بہت بڑا موڑ لیا۔ رومی بادشاہ ہرقل نے ہمت نہیں ہاری اور فارسیوں کے سامنے اپنا آخری داؤ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ ہرقل نے اپنی فوج کو دوبارہ جمع کیا، عوام کا حوصلہ بڑھایا اور یورپ کی طرف سے مالی مدد حاصل کر لی تاکہ وہ اپنی سلطنت کو دوبارہ کھڑا کر سکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہرقل بادشاہ نے فارسیوں کے خلاف اپنی جنگی حکمت عملی کو، جنگ کے طریقے کو ایک دم الٹا کر دیا، ایک دم بدل دیا۔ فارسی فوج جو قسطنطنیہ کے پاس ڈٹی ہوئی تھی، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رومی سلطنت کی فوج اتر کی طرف سے ان کو گھیر لے گی۔ ہرقل نے اپنے بہت کم سورسز کے باوجود ایک حیران کن قدم اٹھایا تھا اور اتر کی طرف سے فارسی علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک نہ سوچنے والا قدم تھا اور نہ سوچنے والا حملہ تھا جس نے فارسی فوج کو بھی ہکا بکا کر دیا اور فارسی لوگوں کو بھی۔ اس جنگ نے فارسی سلطنت کی پوری طاقت کو توڑ کر رکھ دیا تھا اور رومی سلطنت ایک کے بعد ایک علاقے اپنے واپس لینے لگی اور اپنے علاقوں پر پھر سے قابض ہونے لگی۔ اتہاس کی کتابیں گواہ ہے کہ رومیوں کی یہ کامیابی جو تھی
یہ قرآن کی ان آیتوں کو ثابت کرنے والی تھی جس پر مکہ کے غیر مسلموں نے یقین نہیں کیا تھا۔ اور دوستو یہ وہ موقع تھا جب ایمان والوں کی خوشی دگنی ہو گئی اور دشمنوں کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی۔ دوستو جب رومی سلطنت اور رومیوں نے اپنی فتح کا جشن منایا تو یہی وہ وقت تھا جب مکہ کے دور دراز علاقے میں مسلمان اپنی پہلی عظیم فتح یعنی جنگ بدر کی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس نے نہ صرف قرآن کی سچائی کو ثابت کر دیا بلکہ یہ بھی دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ اس حیرت انگیز بھوشیوانی نے وقت کے بڑے بڑے عقل مندوں کو بھی خاموش کر دیا تھا اور یہ ثابت بھی کر دیا کہ اللہ رب العزت کی قدرت کے سامنے ہر ایک بندہ بے بس ہے۔ دوستو رومیوں کی اس ناممکن فتح نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ فارسی سلطنت جو کہ فوجی طاقت میں رومیوں سے آگے تھا اور جس کی فوجی طاقت کی توتی بولا کرتی تھی، اب وہ بری حالت میں ہو چکی تھی۔ اتہاس کی یہ حیرت انگیز داستان صرف رومیوں کی جیت کی کہانی نہیں بلکہ قرآن کی سچائی کی ایک زندہ مثال بھی بن گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شرط جو مکہ کے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ لگائی گئی تھی، انہوں نے اس یقین کے ساتھ لگائی تھی کہ اللہ کے کلام میں جو بھوشیوانی کی گئی ہے وہ ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ رومیوں کی یہ کامیابی اس بھوشیوانی کا منہ بولا ثبوت بن گئی۔ غیر مسلموں کا ہنسی مذاق اور طنز اب حیرت میں بدل چکا تھا۔ دوستو یہ پوری کی پوری جو داستان ہم نے آپ کو سنائی یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت، ایمان کی طاقت اور قرآن کی سچائی کی وہ مثال ہے جو آج بھی ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہو وہ ضرور پورا ہوتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو۔ پیارے دوستو کیونکہ فارس آج کے ایران کی جگہ پر ہی تھا اسی لیے یہ بھوشیوانی ایران سے ریلیٹڈ تھی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔